موضوع الدرس في قصة سيدنا داود عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر. سورة صاد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع. أخبرنا أبو إسحاق المدرجي قال أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي حدثنا زاهر بن أبي طاهر الشحامي قال أخبرنا أبو سعد الكنجة الروزي أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن زيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج: يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت
فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وزع بها عني وزرا فاقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت حافظ ابو الحجاج المزی نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت ابن جریج فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یا حسن حدثنی جدہ کا، مجھے تمہارے دادا عبید اللہ ابن ابی یزید نے روایت کی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے دیکھا ہے جیسے خواب میں دیکھتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کأنی اصلی، گویا کہ میں ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. فقرأت السجدہ، میں نے وہ آیات پڑھی جس میں سجدہ ہے. فسجدت، میں سجدے میں گر گیا. فسجدت الشجرۃ بسجودی، جب میں سجدے میں گرا تو وہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں گر گیا. اور میں نے سنا اس سے یہ آواز آ رہی تھی اور وہ درخت اسی طرح سجدے کی حالت میں تھا. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، یا اللہ ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے لیے اجر لکھ دے. واجعلھا لی عندک ذخرا، اور اس سجدے کے اجر کو اپنے خزانے رحمت میں محفوظ فرما دے. وزع عنی بہا عنی وزرا، اور اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کو گرا دے. وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داؤد علیہ السلام، اور میرے سجدے کو قبول فرما جیسے تم نے حضرت داؤد کے سجدے کو قبول فرمایا ہے. تو حالت سجدے کے اندر بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی انکار نہیں فرمایا. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے فرماتے ہیں تو وہ قولی حدیث ہوتی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرما کے دکھایا وہ فعلی حدیث ہوتی ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے بات کی، صحابی نے بات کی اور حضور خاموش رہے، انکار نہیں فرمایا، تو یہ بھی تقریری حدیث ہے کہ اگر غلط بات ہوتی تو حضور کبھی خاموش نہ رہتے، تو فوراً حضور منع کر دیتے کیا کہہ رہے ہو تم، بات غلط کر رہے. لیکن حضور کا سکوت فرمانا جو ہے گویا یہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جو ہے نا یاد رکھیں کہ علماء کے اندر بڑے علمی مباحث ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ زندگی میں ایک اصول بنا لیں، یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی مسئلے میں سمجھ عطا فرما دی ہے اور مسئلہ قرآن میں واضح ہے یا حدیث میں واضح ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں واضح نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی وہ واضح نہیں ہے، تو اب مجتہد اجتہاد کرے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مجتہد کی بات سنیں اور اس کے کہنے پہ عمل کریں. اسی میں نجات ہے، زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. جتنا الجھیں گے نہ الجھتے چلے جائیں. یہی عمل چلا آیا حضور سے لے کر آج تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بات میں اختلاف ہوا، حضور خود موجود ہے، بات سمجھا دی، ختم. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب اللہ کا نبی خود موجود ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ ہیں، مثلا حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا
اور آپ نے فرمایا کہ معاذ تم یمن میں جا رہے ہو تو لازمی بات ہے کہ اہل یمن تمہارے پاس آئیں گے کہ صحابی رسول آیا ہے تمہارے پاس مسائل فتاوا معاملات تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکتاب اللہ، میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو پھر کیا کرو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر میری حدیث اور سنت میں بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا یا رسول، اگر قرآن میں بھی نہ ہو حدیث میں بھی نہ ہو تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رسول کو، میرے قاصد کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اب سارا یمن جو ہے تو فتویٰ صرف معاذ ابن جبل کا چلتا تھا، باقی سب ان کی اتباع اور تقلید کرتے، سب انہیں سے مسئلہ پوچھتے۔ ایک صحابی ہے معاذ ابن جبل، یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی خود فیصلے کرتا تھا، خود اجتہاد کرتا تھا۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ یمن میں معاذ ابن جبل تھے، مکے میں حضرت ابن عباس تھے، مدینے میں زید ابن ثابت تھے، کوفے میں عبداللہ ابن مسعود تھے۔ یہ لوگ تھے جن کا فتویٰ چلتا۔ جس کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے ابن عباس کے پاس آ گیا، مدینے میں ہے تو زید ابن ثابت کے پاس چلا گیا، کوفے میں ہے تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلا گیا، یمن میں ہے تو معاذ ابن جبل کے پاس چلا گیا۔ یہی وہ طریقہ ہے جو نجات کا راستہ ہے کہ یا آدمی کو اللہ وہ مقام دے دے کہ وہ درجہ ہے مجتہد پہ پہنچ جائے کہ خود مسائل میں اجتہاد کر سکے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر لازماً کسی مجتہد کے کہنے پہ چلنا ہو۔ یہ اصول ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یہی قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق ہدایت عطا فرما، اور ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ دوسری جگہ قرآن نے بیان کر دیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس لیے یاد رکھیں اگر ان کے علاوہ خود مطالعہ کرو گے اور خود کتابیں پڑھو گے اور خود ترجمے پڑھو گے اور سمجھو گے کہ اب میں مسائل سمجھ لیتا ہوں، ایسی ٹھوکر لگے گی کہ رائے حق سے ہٹ کے نعوذ باللہ گمراہی میں جاؤ۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے، اسی طرح پرویز تھا منکر حدیث، ڈاکٹر برق جیلانی، اسلم جی راج پوری، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ بڑے لوگ تھے، ان کا بڑا مطالعہ تھا، گمراہ ہو گئے۔ سب سید ہے، قرآن کی تفسیر لکھی، بھٹک گیا۔ حالانکہ اتنا بڑا آدمی تھا، پورے ہندوستان میں اس کا احسان ہے یعنی مسلمانوں پر کہ اگر وہ علی گڑھ کالج نہ بناتا مسلمان تو چپراسی بھی نہ ہوتا۔ کہاں جگہ ملتی مسلمانوں کو؟ اس کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن وہ بیچارہ پھر مفسر قرآن بن گیا۔ جب قرآن کی تفسیر لکھی ٹھوکر کھا گیا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن علامہ مشرقی تھا، بڑا آدمی تھا، بڑا مطالعہ تھا، بھٹک گیا۔ انہوں نے کہا جی نماز کیا؟ انہوں نے کہا نماز ایکسرسائز ہے بس۔ اس زمانے میں چونکہ اور کوئی جیم نہیں تھا، اس زمانے میں اور کوئی ایکسرسائز کے طریقے نہیں تھے، یہ نماز سکھا دی گئی۔ اب ہمارے پاس اور طریقے ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گھر مشین میں گھر میں کھڑے کھڑے ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا نماز تو ایکسرسائز ہے، بھٹک گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ پٹڑی پہ رہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، تو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والے سے پوچھو۔ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مجتہد کا کام ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک آدمی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، اس کا پیشاب رکتا ہی نہیں، قطرہ قطرہ گر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی ری جو ہے، ہوا جو ہے رکتی نہیں، ہر سیکنڈ 2 سیکنڈ اٹھتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے۔
رکوع میں جاتا ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے، سجدے میں جاتا ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اللہ معاف کرے نکسیر جاری ہو گئی، خون اس قطرہ قطرہ ناک سے گر رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کہاں ڈھونڈیں؟ کیسے ڈھونڈیں؟ اچھا، کس حدیث مبارک میں ہے کہ جناب اگر اس کو نکسیر آ رہی ہے بند نہیں ہوتی، حیض آ رہا ہے بند نہیں ہوتا، خون آ رہا ہے بند نہیں ہوتا، ری آ رہی ہے بند نہیں ہوتی، پیشاب آ رہا ہے بند نہیں ہوتا، کیا کرو؟ اب مجتہد اس کو قیاس کرے گا مستحاضہ پر، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر 10 دن کے بعد بھی عورت کو حیض کا خون آ رہا ہے تو اب حیض نہیں ہے، بیماری ہے، مستحاضہ ہے۔ ولادت کے بعد اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا معنی نفاس نہیں ہے، مستحاضہ ہے، استحاضہ ہے، وضو کرے، غسل کرے، نمازیں پڑھے۔ اس کو بھی ہم یہی کہیں گے بھی وضو کر لو، ہر نماز کے نماز پڑھتے رہو، ہوا نکلتی ہے نکلتی رہے۔ تو اب یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں آ جاتی ہیں، یاد رکھو، پھر یہ محدثین مجتہدین کا کام ہوتا ہے کہ ابتدا میں اباحت تھی، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ عشاء کی جماعت ہو گئی، اس نے کہا نہیں ابھی دیر ہے، بول سکتا تھا، بولنا نماز میں جائز تھا۔ اب بعد میں بولنا منع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر کہا، حضور نے جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز ختم ہو گئی ڈر گیا، گھبرا گیا عبداللہ مسعود کہ حضور ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جب سلام پھر آپ نے بلایا، فرمایا عبداللہ پہلے جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے منع کر دیا ہے، نماز میں نہیں بولنا۔ تو اب حدیث پہلے تھی اباحت والی، اب بعد میں آ گئی منع والی، تو اس لیے اب محدث اور مجتہد کا کام ہے دیکھیں کہ حدیث بعد والی کون سی ہے، جو بعد والی ہے پہلی کا حکم ختم ہو گیا۔ اب آپ کو کیا پتا کہ پہلے حدیث کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے؟ آپ تو کہیں گے حدیث شریف میں لکھا ہے، آپ تو پھر یہی سمجھیں گے نا کہ جی حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں تو واقعی لکھا ہوا ہے، حدیث تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم مطاع کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی حدیث تو نہیں ہے، الصحیح کی یعنی الجامع الصحیح کی حدیث ہے، جس کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، گویا اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مطاع کرتے تھے، 2 صحابی تھے، وہ کہتے ہیں ایک عورت کے پاس گئے ہم مطاع کرنے کے لیے، میرے پاس چادر تھی اور بڑی اچھی چادر تھی، میں نے اس کو کہا یہ میں چادر دوں گا تو میرے ساتھ 1-2 دن راتوں کے لیے مطاع کر لو۔ میرا ساتھی جو ہے وہ جوان تھا، اس کی چادر جو ہے وہ کم بے قیمت تھی، لیکن اس نے جوان کو قبول کیا، مجھ بوڑھے کو قبول نہ کیا، اس سے مطاع کر لیا۔ تو اب یہ حدیث بخاری شریف میں کھڑی، اب اس حدیث کو سامنے رکھے کوئی کہے مطاع جائز ہے، اسی لیے شیعہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مطاع حلال ہے، وہ کہتے ہیں مطاع کو حلال کر دو زنا سے تو بچ جاؤ گے نا۔ دیکھو کیسا راستہ نکالا، نے کہا جی مطاع حلال ہو تو زنا کی کیا ضرورت ہے، پھر ہر آدمی جا کے مطاع کر لے گا، 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات کے۔ اب جناب یہ ہے کہ اب یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے حدیث مبارک موجود ہے، لیکن اللہ کا قرآن آ گیا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کے لیے بیوی حلال ہے، ان کے لیے مل کے یمین جو جنگ میں باندھی حاصل ہو وہ حلال ہے، اس کے سوا اور کوئی حلت نہیں، اس کے سوا کوئی رستہ نکالے گا تو ظالم حد سے نکلنے والا ہے۔ تو اب مطاع وغیرہ ساری چیزیں ختم۔
اس لیے حدیث میں آ گیا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہلیہ، اور آپ نے فرمایا لا متعۃ فی الاسلام، حضور نے فرمایا خبردار آج کے بعد متع نہیں۔ تو اس لیے یہ علماء کا کام۔ اب احادیث میں ہے، مسلم بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے۔ اگر کوئی یہ حدیث کھول کے بیٹھ جائے، وہ کہہ کہ مولوی صاحب آپ کی کتاب میں لکھوا ہے صحابہ شراب پیتے تھے، تو ہم نے پی لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ اور پینے والا دیکھو کون ہے؟ سیدنا حمزہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ، سید الشہداء۔ اور کون ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ ابن عم النبی المصطفیٰ؟ اتنا بڑا آدمی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایک اونٹنی پالی تھی، اس کو بڑا کھلایا تھا پلایا تھا، بڑی موٹی تازہ اونٹنی ہو گئی، بڑی کوہان تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اب میں اس سے دور دور سے لکڑیاں لاؤں گا، مدینے میں بیچوں گا، اور پیسے اکٹھے ہوں گے تو پھر بی بی فاطمہ سے شادی کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے اونٹنی بٹھا دی اور میں گھر گیا کہ کوئی رسیاں وسیاں تلاش کروں اور اس کو اونٹنی کو لے کے جاؤں اور پھر لکڑیاں کاٹ کے باندھ کے لے آؤں۔ سیدنا حمزہ بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ، شراب پی رہے تھے اور گانے والی گا رہی تھی۔ حدیث میں ہے حضرت، تو اس گانے والی لڑکی نے گاتے گاتے کہا کہ پہلے زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کا گوشت کاٹ کے کباب بنا کے دوستوں کو کھلاتے تھے۔ حضرت حمزہ جی اٹھے، اونٹنی کو ذبح کر دیا اور کہا کوہان کاٹو، کباب بناؤ، کھلاؤ سب کو۔ اونٹنی ذبح ہو گئی اور جناب ذبح ہو کے گوشت بن گیا، آگ جل گئی اور باربیکی شروع ہو گیا، تکے شکے بن رہے ہیں، کباب بن رہے ہیں۔ حضرت علی آئے، دیکھا اونٹنی تو ذبح ہو گیا، اس کا تو گوشت بن کے آگ پہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ حضرت علی رو پڑے، بکا علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رو پڑے، انا للہ و انا، کیا ہو گیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں آیا، میں کہ یا رسول اللہ فانظر ما فعل عمک حمزہ، تو آپ کے چچا نے کیا کیا ہے؟ میں کیا کیا ہے؟ میں کہ یا رسول اللہ میری ایک اونٹنی تھی، بڑی مشکل سے میں نے خریدی، پالا، اس کو بنایا، اور اس نے جناب 1 منٹ میں ذبح بھی کر دی، کاٹ دیا، وہ کباب بن رہے ہیں۔ حضور بھی ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، بھی حضرت علی کو نقصان پہنچا ہے۔ حضور آپ بھی چل پڑے، حضرت علی بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، آئے تو حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما فعلت یا حمزہ، کیا کیا تم نے؟ کہتے اچھا حل انتم الا عبید و آبائی، تم میرے باپ دادے کے کوئی نوکر معلوم ہوتے ہو، کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ نبی کو کہہ رہا ہے، نشے میں ہے۔ حضور نے فرمایا علی چھوڑ دو، اس کو کیا کریں، ایک آدمی ہوش میں نہیں ہے، اس کو کیا سزا دے، تمہاری اونٹنی میں ادا کروں گا، اب میں کیا چاچے سے لڑوں؟ چاچا ہے اور ہوش میں نہیں، بیچارہ معذور ہے۔ حضور واپس آ گئے۔ اب کوئی یہی حدیث کھول کے بیٹھ جائے، وہ کہہ جی اگر نبی کا چاچا شراب پی سکتا ہے تو ہمارا چاچا پیر پیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ تو یہ جاہل ہوگا۔ یہ ابتدائی اسلام کے واقعات ہیں جب شراب حرام ہی نہیں ہوا، اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا حرم علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے فرما دیا میرا مدنی شراب حرام، جوا حرام، یہ ازلام پھینکنے حرام،
اور امت کو بتا دو کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور آج کے بعد حضور نے وضاحت فرما دی قلیلہ و کثیرہ حرام، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام، اس کا تھوڑا بھی حرام، زیادہ بھی حرام۔ اور شراب بیچ کے کوئی پیسے کمائے، بزنس کرے، وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا، میں مسلمانوں کو بھی نہیں بیچتا، میں کافر ملک میں ہوں، میں ہندو کو بیچتا ہوں، میں سکھوں کو بیچتا ہوں۔ حضور نے وہ بھی وضاحت فرما دی کہ ثمن الحرام حرام، جب چیز حرام ہے تو اس کا بیچنا، نفع کمانا بھی حرام۔ اب جب شراب حرام ہو گئی، اب ثابت کرو کسی صحابی نے قطرہ پیا؟ یہ محدثین کا کام ہوتا ہے، یہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے۔ وہ اباحت کی حدیثیں بھی دیکھتے ہیں، تحریم کی حدیثیں بھی دیکھتے ہیں، وہ پہلی حدیث بھی دیکھتے ہیں، وہ آخری حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اسی طرح مجتہدین کے قول ہے، امام شافعی کا قول قدیم ہے، قول جدید ہے۔ مصر کے آنے سے پہلے جتنے اقوال ہیں وہ قول قدیم ہیں، مصر میں آنے کے بعد جب اللہ نے کتابیں دے دی، مطالعہ بڑھ گیا تو قول جدید۔ اب قول جدید جو ہے وہ ناسخ ہو جائے گا قول قدیم کا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ قولی اور فعلی میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیث قولی جو ہے وہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فعل تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، ہر فعل جو ہے وہ سنت نہیں بنتا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ فعل ہے، حضور نے کیا ہے، سنت ہے، لیکن سنت نہیں بنے گا۔ ہم کہیں گے فعل رسول اللہ، حضور نے یہ کام کیا ہے لہذا جائز ہے۔ سنت تب بنے گا جب مواظبت ہوگی اور بار بار میرا مدنی محمد مصطفیٰ کریں گے۔ حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، یاد رکھو، لیکن سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم ہے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے بی بی عائشہ سے پوچھا مسئلہ، میں نے کہا آپ عائشہ مہربانی کر کے ایک مسئلہ بتلائیں، کیا حضور پاک کبھی وضو کر لینے کے بعد، جب نماز کا وضو کر لیا، وضو کے بعد کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو، بوسہ دیا ہو، اس کے بعد پھر وضو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، بوسہ دینے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ احیانا بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ حضور نے وضو کیا، وقبل بعض ازواجہ، اور اپنی بعض بیویوں میں سے کسی بیوی کو بوسہ دیا لیکن دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا، اس کی بیوی ہے، قریب آ گئی، اس نے بوسہ دے دیا، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حالانکہ اب حضور نے یہ عمل فرمایا ہے، جائز ہے، لیکن کیا ہم اس کو سنت قرار دے دیں گے؟ ہر آدمی کو حکم کریں گے کہ وضو کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دو پھر آؤ نماز پڑھنے، یہ سنت ہو جائے گا؟ یہی مسئلہ ہے جو علماء کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے ایک ہے جواز کہ ایک مسئلہ حضور نے کر دیا، جائز ہو گیا، کہ اگر کبھی کسی نے کر دیا، بھئی حضور نے بھی کیا تھا، جائز ہے بس۔ اب یہ مانا تو نہیں کہ اس کو ہم سنت قرار دیں گے، ہر بندہ وضو کے بعد پہلے گھر جائے بیوی کو بوسہ دے، بیوی سے جھگڑا ہو پھر کیا کرے؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ فعل کبھی جواز کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بال رسول اللہ قائما، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو اب اس کو سنت قرار دو گے کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے پیشاب کرے؟ بعض محدثین نے فرمایا کہ حضور کو ارق النساء کی شکایت تھی، آپ کو تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے مجبوراً کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ صبات قوم، وہ جگہ ایسی تھی جہاں لوگ اپنی گھر کا کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکتے تھے، نیچے جگہ خراب تھی، حضور بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا نہیں، رحمت للعالمین نے اپنی امت پہ رحم فرما کے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، تاکہ قیامت تک اگر میری امت کو مشکل پیش آ جائے تو میرا عمل موجود ہو کہ کھڑے کے ہوئے پیشاب بھی جائز ہے۔
اب دیکھو نا ہم یورپ جاتے ہیں وہاں تو سارے کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے، وہاں تو حمام ہے نہیں، بیٹھے کہاں؟ وہاں تو پیشاب کے لیے الگ لگے ہوتے ہیں دیوار میں، کھڑے کھڑے پیشاب کر لو۔ وہ ماشاءاللہ بڑی سمجھدار قوم ہے نا، بڑی ایڈوانس قوم ہے، بڑی پڑھی لکھی قوم ہے، کھانا بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، کھڑے ہو کے مدتا بھی ہے، کھڑے ہو کے کھاتا بھی ہے۔ اولئک کالانعام ہے نا کافر۔ تو اس لیے میرا عزیز یہ اٹکل بچو نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں جناب بس ہم خود پڑھ لیں گے اور خود، بڑا مشکل، بہت بڑا مشکل ہے۔ ہمیں کیا پتا ناسخ منسوخ کا؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ حکم اول کیا ہے اور حکم آخر کیا ہے؟ اب دیکھیں مثلاً آ جاتا ہے کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی فرماتے ہیں، جیسے آج کل ہمارا عام رواج ہے نا، یہ ایک شیعہ سے ہم پہلے تنگ تھے، اب ہماری دوسری حلوائی برادری کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ پہلے شیعہ کہتے تھے راوی کہتا ہے، راوی فرماتا ہے، آواز آتی ہے، اب یہ بھی شروع ہو گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، نہ بزرگ کا نام ہے نہ حدیث کا نام ہے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ کون سے بزرگوں نے بابا؟ کوئی نام تو لکھو نا۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے، کون سی حدیث شریف کس کتاب میں ہے؟ اب دیکھو اگر آ جائے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں، اب تمہیں کیا پتا کہ امام ترمذی سے مراد کون ہے؟ ابھی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سعود الترمذی، یا محمد ابن ابی الحسن ابن محمد ابن حسین الترمذی، یا حکیم الترمذی، یہ تینوں ترمذی ہیں، پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ وہ بھی ترمذی ہے، وہ بھی ترمذی ہے، وہ بھی ترمذی ہے۔ اب یہ تو پھر محدث کا کام ہے نا، دیکھے گا کہ اگر ابن سورۃ الترمذی ہے تو سنن ترمذی والا مراد ہے، اگر احمد ابن محمد ابن الحسین ترمذی ہے تو ترمذی الکبیر ہے، یہ امام ترمذی کا بھی استاد ہے، یہ وہ مراد ہے۔ اگر حکیم ترمذی ہے تو نوادر الاصول والا بندہ ہے، یہ وہ امام ترمذی نہیں ہے۔ یہ تو محدث کا کام ہے نا، عام آدمی کہتا ہے، وہ تو کہے گا امام ترمذی فرماتے ہیں، وہ کہے گا ترمذی شریف میں آیا ہے، اس کو کیا پتا بیچارے کو کہ کون ترمذی؟ وہ کہے گا محمد ابن جریر الطبری نے فرمایا۔ محمد ابن جریر طبری دو ہیں، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے، اب کیسے پتا کرو گے؟ محمد ابن شہاب الزہری سے روایت ہے، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے، کیسے پتا کرو گے؟ اب یہ محدث کا کام ہے کہ اس کے استاد کو دیکھے یہ کس کا شاگرد ہے، اس کا شاگرد آگے کون ہے، اس سے پتہ لگے گا یہ سنی ہے یا شیعہ ہے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس لیے بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بس ایک بات یاد رکھو، اگر تم اتنے بڑے عالم ہو کہ اجتہاد کر سکتے ہو، تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر میرے جیسے ہو تو پھر کسی عالم کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے بغیر حل ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے دن میں 5 نمازیں بنائی ہیں کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے رہیں، ورنہ حکم ہو جاتا ہر آدمی نماز پڑھے، گھر میں پڑھے، جہاں پڑھے، اکیلا پڑھے، 2 بندے پڑھیں، لیکن حکم ہے کہ مسجد میں پڑھو، حکم ہے جماعت سے پڑھو، حکم ہے امام بنے۔ پھر وظیفے بھی بتلا دیے گیا، امام یہ کرے، مقتدی یہ کرے، ہر کام میں امام کے اتنے تابع ہیں کہ اگر امام غلطی کرے، سجدہ سہو کرے تو ہم بھی سجدہ سہو کریں گے، حالانکہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اگر امام سجدہ تلاوت پہ سجدہ کرے، ہم بھی سجدہ کریں گے، حالانکہ نہ ہم نے پڑھا نہ ہم نے سنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ امام کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، انجن کے بغیر ٹرین نہیں چلتی، کیپٹن کے بغیر ہوائی جہاز نہیں اڑتا۔ وہاں مولوی صاحب کو بٹھا دو، کہو جی ابن کثیر پڑھاتے تھے یاد رہا جہاز تو اڑاؤ، پھر سواریاں اللہ کے سپرد انشاءاللہ۔ کپڑا سلوانا ہو اور لوہار کے بعد لے جاؤ، انشاءاللہ پھر کپڑا آگ میں ہوگا۔ گھڑی بنوانی ہو اور لوہار کے بعد جاتے ایک ٹھوکر میں ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہر کام اسی کے بعد ہوگا جو اس کا اہل ہے۔
اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ خواب دیکھا لیکن حضور پاک نے خاموشی فرمائی. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام وقرأ مساجد وسمعت یقول وهو ساجد. حضور کو میں نے سجدے کی حالت میں یہی دعا مانگتے دیکھا. یاد رکھو اگر سجدہ تلاوت ہو تو یہ دعا اگر ہو سکے تو یاد کر لو. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا واجعلها لی عندک ذخرا وضع بہا عنی وزرا وقبلها منی. یا ہوتا ہے اللہم لک سجدت بک آمنت علیک توکلت الیک انبت. اللہم اغفر لی بما قدمت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یا اللہم سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری. یعنی یہ چیزیں سجدہ تلاوت کے وقت نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، بس سبحان رب الاعلی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد فرماتے وقال الترمذی غریب لا نعرف الا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسير آية حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد التنافسي عن الأبام قال سألت مجاهدا عن سجدة الصاد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت فقال أوما تقرأ من ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتديه. فقال داود عليه الصلاة والسلام من أمر نبي يقتدى به فسجدها داؤد علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ سورۃ صاد میں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ نے حکم دیا تھا اولئک الذین ھدی اللہ ھداہ مقتدی کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ہدایت پہ ہیں، آپ ان کی اتباع میں چلیں. تو جب حضرت داؤد نے سجدہ کیا محمد مصطفیٰ نے بھی سجدہ کیا تو میں اس لیے سجدہ کرتا ہوں. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر هو ابن عبد الله المدني انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه راى انه يكتب صاد فلما بلغ الآية الذي يسجد بها الدواب والكلام وكل شيء بذين كان ساجدا قال وقصار النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها تفرد به احمد. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ یہ سورۃ صاد لکھ رہے تھے. جب سجدے کی آیت پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوات بھی قلم بھی سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز جو تھی وہ بھی سجدے میں گر گئی. انہوں نے جا کے پھر حضور کی خدمت میں یہ بات بیان کی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ سجدہ ہوتا رہا، لیکن اس روایت کو صرف امام احمد نے ذکر کیا ہے. وقال ابو داود حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر بن الحارث سعيد بن هلال ان اياد بن عبد الله بن سعد بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. حضور منبر سے اترے، آپ نے سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا. فلما كان يوم آخر قرأ فلما بلغ السجدة تشهد الناس للسجود فقال انما توبة النبي ولكني رأيتكم تشظنتم فنزل وسجد. دوسرے دن حضور نے پھر جب سورۃ سجدہ تلاوت کی، اب صحابہ پھر سجدے کے لیے تیار ہونے لگے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے شکر میں سجدہ کیا تھا، لیکن اب تم سجدے کا ارادہ کر چکے ہو تو چلو سجدہ کر لو. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں یہ سجدہ شکر ہے، عزائم السجود میں نہیں ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ عزائم السجود میں. وَإِنَّ لَهُ عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له يوم القيامة لقرب يقرب الله عز بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة للنوبة وذهتا في ملكه كما جاء في الصحيح. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت والے دن حضرت داؤد کا بڑا مرتبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تقرب حاصل ہوگا، درجات عالیہ جنت میں حاصل ہوں گے. کیونکہ ایک تو آپ اپنی بیویوں میں باقاعدہ نوبے پہ عمل کرتے تھے، عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، لوگوں میں بھی عدل انصاف کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ دیا کما جاء فی الصحیح. جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے المقسطون علی منابر من نور من الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یقسطون فی اہلہم وما ولوا. حدیث صحیح میں آتا ہے کہ انصاف کرنے والے
عدل کرنے والے قیامت والے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں جانب یمین ہیں چونکہ وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہیں۔ الذین یقسطون فی اہلہم، جو اپنے بیویوں میں، بچوں میں، اہل میں عدل کرتے ہیں، اور وما ولو، اور کسی ادارے کے بڑے بنتے ہیں اس میں بھی عدل انصاف کرتے ہیں، اللہ قیامت میں ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ وقال الامام احمد حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا فضیل عطیۃ عن ابی سعید الخدری قال قال سمعنا احب الناس الی یوم القیامہ قربهم من مجلس امام عادل، قیامت والے دن وہ بادشاہ، وہ امام جو عدل کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ وَأَنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَىٰ يَوْمِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ ہوگا جو ظالم ہے، جس نے اپنے رعایا پہ ظلم کیا ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى وان له عندنا لزلفى وحسن مآب قال يقام داؤد يوم القيامة ساق العرش، قیامت والے دن حضرت داؤد جو ہیں وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ ثم يقول يا داود مجدني اليوم ذلك الصوت الحسن الرحيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا ويقول كيف كسبت الله إني أرد عليك جب قال في داود صوت يستفرغ نعيم أهل الجنان، اللہ حکم فرمائیں گے کہ داؤد آج میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو کے اسی دردناک انداز میں اسی طرح میرا ذکر سناؤ جیسے تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا کی بات تھی، اب تو وہ آواز، اللہ فرمائیں گے وہی آواز میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ پھر جب حضرت داؤد ذکر کریں گے، مناجات کریں گے، تو پوری جنت کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے حیران ہوں گے اس آواز پر۔ اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا حرم میں؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسئلہ یہی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کا پردہ ہے، حفاظت ہے، احتیاط ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی، کوئی چھیڑے گا نہیں، محفوظ ہے، اپنے گھر میں ہے، سکون ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو شوہر کو یہ شرعاً حق نہیں ہے کہ اس کو منع کرے کہ نہ آؤ۔ مسئلہ اچھی، لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا بھی مت کرو۔ مسئلہ سمجھا دو کہ افضل نماز گھر میں، وہ کہتے نہیں میں مسجد جاؤں گی، جائے۔ لیکن اگر مسجد میں آئے تو پوری رعایت کے ساتھ آئے، حشمت کے ساتھ آئے، وقار کے ساتھ آئے، باعزت لباس پہن کے آئے، باقاعدہ پردہ ہو، خوشبو نہ ہو، میک اپ نہ ہو، سنگار نہ ہو، بال کھلے نہ ہوں، چہرہ کھلا نہ ہو، بازو کھلے نہ ہوں، ورنہ تو پھر اللہ کی لعنت برستی ہے، آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے طواف کے اندر موقع ملے تو سنت ہے، طواف میں موقع نہ ملے تو بغیر طواف کے بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ نہ ملے اشارہ کر لو، چومنے میں کوئی سارا مسئلہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اصل مشکل یہ ہے نا کہ ہم چومنے کے عادی ہیں نا، پیر کو بھی چومتے ہیں، قبر کو بھی چومتے ہیں، اور جناب قبر کے غلاف کو بھی چومتے ہیں۔ اب حجر اسود کو نہ چوما تو پھر عمرہ تو ہمارا کیا نہ، اس لیے بیچارے چومنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ داڑھی منڈوانے کا کوئی غم نہیں، لیکن حجر اسود کو ضروری چومنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کے بندے سنت ہے، نہیں ہے اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر، ختم۔ کیا ضرورت ہے لڑنے کی، مرنے کی، دھکے کھانے کی؟ یا پھر ان اوقات میں آؤ جن اوقات میں موقع مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، گرمی کے وقت میں رش نہیں ہوتا، دن میں آپ آ جائیں مثلا 9-10 بجے موقع مل جاتا۔ اچھا جب اذان ہونے والی ہو اس وقت آپ شروع کر دیں تو تکبیر کے ہونے سے پہلے عورتوں کو بھی نکال دیتے ہیں، رش کم ہو جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے۔ کہتے
کہتے جی کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ چونکہ رزق حلال نہیں ہے. جب تک رزق حلال نہ ہو، حضور کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ملبسوں کا حرام و ماکلوں کا حرام و مطعموں کا حرام و غذی بالحرام، تیرا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، لباس حرام سے، تیرا گوشت بھی حرام کھا کھا کے بنا ہے. اب لمبی لمبی دعائیں کرو، انا یستجاب لکم، کہاں تمہاری دعائیں سنی جائیں؟ ہاں ایک تو ہوتا ہے نا، ہم نے لاکھ مانگی کو ایک کام ہو گیا. ایسے تو جانوروں کی دعائیں بھی خدا سنتا ہے، ایسے تو کافروں کی بھی سنتا ہے، دشمنوں کی بھی سنتا ہے. ایک ہے مستجاب الدعا ہونا. حلال کھانا شروع کر دو 41 دن کے لیے، توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، ہر چیز چھوڑ دو، لباس حلال کا ہو، رزق حلال کا ہو، رو رو کے دیکھو پھر دعائیں منظور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کہتے جی کہ حکومت جو ہے لائن لگا کر بوسے دینے کا انتظام کرے. مسلمان جس دن لائن لگانا سیکھ لیں گے تو اس دن تو یہودی خود بخود شکست کھا جائیں گے. مسلمان اور لائن لگا لیں یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر مسلمان کیا ہوا؟ مسلمان تو وہی ہوتا ہے ٹکر مار کے نکل جائے. حکومت کیوں انتظام کرے جی؟ تم خود لائن لگاؤ. مقام ابراہیم کو یا غلاف کعبہ کو یا رکن یمانی کو چومنا بالکل ناجائز ہے. چومنا صرف حجر اسود کو جائز ہے. ان کو یہ مسئلہ یہی اٹکے ہوئے ہے کہ چومنا جائز ہے کہ نہیں. اچھا پھر ہماری برادری ہے ماشاءاللہ حلوائی برادری، وہ کہتے ہیں دیکھو میاں بیوی کو چومنا جائز ہے، وہابیوں کا دماغ خراب ہے. کہتے ہیں غلاف کعبہ نہ چومو، بیوی کو چومو، کعبے کو نہ چومو. تو کعبے کو بیوی سمجھ کے چومتے ہو، پیر کو بھی بیوی سمجھتے ہو. بھائی عقل، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں. اور یاد رکھو بیوی کا چومنا تو قرآن میں ہے، حدیث محمد مصطفیٰ میں ہے، اور اس کا نہ چومنا بھی حدیث میں ہے. بیوی کا تو چومنا یا بیوی سے محبت پیار کرنا تو حدیث میں ہے. حضور نے دیکھا نا ایک صحابی نے شادی کی، آپ نے فرمایا شادی کی ہے تم نے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کیا کنواری لڑکی سے شادی کی ہے کہ کسی سیب سے، بیوہ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے. اور میں اللہ تو بکرن کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کے ساتھ کھیلتے، یہ بوڑھی عورت سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پہلے ختم ہے بیچاری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 6 بہنیں ہیں، میں اگر ایک اور نوجوان لڑکی لے آتا تو وہ ان کی عمر کی ہوتی، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، میری بہنوں کو سنبھالے. حضرت تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ تم نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا ہے، تو تم نے بہت اچھا کیا. حضور خوش ہوئے، حضور نے دعا دی کر. تو یہ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. یہ تو حدیث ہے، پیر کا چومنے کی حدیث نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم وہ بھی مان لیتے. کہتے ہیں کہ حرم شریف میں جو انگریزی کا ترجمہ، میرا بھائی 13 زبانوں میں اس حکومت نے قرآن کے تراجم اس وقت تک کرا دیے ہیں. 13 زبانوں میں ترجمے چھپ گئے ہیں مجمع ملک فہد سے رحمت اللہ علیہ. اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے. ان کے باقاعدہ دفتر ہیں، تم حرم سے نہ اٹھاؤ، اس دفتر میں جا کے درخواست دو کہ مجھے اتنی نسخے چاہیے، انگریزی کے چاہیے، فرینچ کے چاہیے، فارسی کے چاہیے، پشتو کے چاہیے، بنگلہ کے چاہیے، اردو کے چاہیے، کون سے چاہیے، جو ہے درخواست لکھو، دفتر میں جاؤ، وہ خود دے دیں گے آپ کو. یہ جو حرم میں ہے پڑھ کے رکھنے کے لیے ہے، لے جانے کے لیے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینے کے بارے میں سکھائی حضور نے ہے تو وہ اذان نہ ہو گئی. آپ کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر صحابی نے کہا اللہ اکبر اللہ. اگر امام ظہر میں برآمدے میں ہے، اس جانب میں کوئی آگے نہ ہو، دوسری کعبے کی جانب میں اگر آگے ہیں کوئی حرج نہیں. دیکھو نا یہ ہے کعبہ، امام ادھر کھڑا ہے، ادھر ہی امام سے آگے کوئی نہ ہو، ادھر ہم آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہ تو کعبے کی طرف ہی اور ہے نا، ادھر کیا ہے.
اسی لیے جب امام اس طرف ہوتا ہے، دیکھیں پولیس وہاں آدمی کو نہیں کھڑا کرنے دے گی آگے، وہ الحمدللہ دین جانتے ہیں۔ دوسری صف میں غیر سعودی کو نہیں کھڑا کرے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ پہلی صف اول میں بھی سارے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، عین امام کے پیچھے تو انتظام کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے نا انہیں۔ وہاں تم کھڑے ہو جاؤ تو اللہ رحمت کرے، ماشاءاللہ تمہارے بس میں ہو تو پھر پتہ نہیں کیا کر ڈالو۔ اگر ایک آدمی نے طواف میں 7ویں چکر میں کندھا نہیں نکالا تو نکالنا ہی نہیں تھا، اللہ کے بندے، پہلے 3 چکروں میں نکالنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، نہیں آ سکتا، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جب یہاں ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے ٹھیک 10 منٹ پہلے گویا زوال ہو جاتا ہے، یوں سمجھ رہے ہیں۔ زوال کا معنی ہوتا ہے کہ سورج استوا کے بعد ڈھل جائے، اس کو کہتے ہیں زوال۔ تو جب یہاں اذان ہوتی ہے اول وقت میں، تو لہذا جیسے 12:25 پہ اذان ہوتی ہے تو گویا 12:10 پہ 15 منٹ پہ زوال ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق، أعمالنا من الرياء، لساننا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کی اجارہ قائم فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔